ریل چلا رہا تھا انسٹاگرام پہ, دیکھ اسکرول کر رہا تھا, تو ایک ریل آئی میرے پاس, مطلب اس میں آ جاتی, تو اس میں ایک سوال تھا اس میں کہ کون سے صحابہ کا نام قرآن میں آیا ہے, تو 3 سے 4 آپشن تھے اس کے, مولا علی کا تھا, حضرت ابو بکر کا تھا, اور زید بن حارث کا تھا. تو اصل جواب تو وہی زید بن حارث جو سورہ احزاب میں آیا ہے. لیکن جب میں نے کمنٹ کھولے, میں نے وہ چیز دیکھی جو میں نے کبھی یہ کہتے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کرا تھا کہ ایسی چیز میں دیکھوں گا. ایک شخص نے کمنٹ کر رکھا تھا کہ قرآن ہی علی ہے. اب میں دیکھ کے میں کیا جواب دوں شخص کو. ایک نے کمنٹ کر رکھا تھا کہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں, جس میں سے 1000 آیتیں تو مولا علی کی شان میں اتری تھی. کسی کچھ سمجھا لو یا اپنا سر پہ اینٹ مار لو, انہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ وہ طبقہ ہے, واقعی میں وہی طبقہ ہے جو حضرت علی کی شان میں گلو کر رہا ہے, حضرت علی کی محبت میں گلو کر رہا ہے, اور جس کا اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کا کیا ٹھکانہ ہونے والا ہے. دوسرا ایک طبقہ اور ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ اس چیز کو ماننے لگا ہے کہ ہم ان سے بھی توکل کر سکتے ہیں, ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے جس میں یہ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں, جس میں ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. بہت زیادہ, حد سے زیادہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں. پہلے تو اس کا جواب لے جاؤ. عربی میں وسیلے کے تعلق کو کہتے ہیں کلوزنس, یعنی قریب ہو جانا. ٹھیک ہے, اب قریب کس سے, بابا سے ہو گئے یا پیر سے ہو گئے یا اللہ سے ہو گئے؟ ننگے پیر سے. گانجا نہیں پیتے وہ پیر ان کے, میں لاؤ کتنی ویڈیوز دکھاؤں آپ کو. تو گانجا تو بھر کے پیر ہے پھر وہ. ہاں وہ کہتے ہیں ہم سلسلہ چشتی سے ہیں اور ہم فجر میں جو ہے وہ 4. اچھا, اللہ کے رسول کوئی چشتی دے دو, کچھ بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی, نبی کی مال سے جو لینا ہے لے لے, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا. اے نبی کے چچا, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, قیامت کے دن پکڑے گئے تو میں آپ کے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا. یہ کیوں فرمایا تھا آپ نے, جبکہ آپ کی بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, لیکن اللہ کے رسول پھر بھی فرما رہے کہ کل کو پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ ہاتھ نہیں آؤں گا, تاکہ کل کو آگے کوئی ننگا پیر یہ نہ کہہ دے کہ میں تمہیں جب تک جنت میں لے کے نہیں جاؤں گا جب تک جو ہے مجھ سے بیعت ہو جاؤ تم, میں تمہیں جب تک جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا جب تک خود نہیں جاؤں گا. یہ اس لیے کہا تھا تاکہ کوئی دھونس دینے کے لیے نہ آ جائے کسی تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ میں لے کے جاؤں گا تمہیں جنت میں. ایک باپ اپنے بیٹے کو جنت میں نہیں لے جا سکتا, ایک بیٹا اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اس وجہ سے ایک جواب ان لوگوں کے لیے جو ایک قوم ہے جو بہت زیادہ ایکسٹراڈنری زیادہ گلو کر چکی ہے, کس میں بابا پیروں کو لے کے, وہ ایک قرآن کی آیت لاتے ہیں وسیلے کے تعلق سے. وسیلے کے اصل معنی انہیں پتہ نہیں ہے, انہوں نے اوپر کے اوپر پڑھا اور بس یہی مان کے چلے گا کہ یہی حق ہے. نہیں, انہوں نے پڑھا نہیں, انہوں نے ڈھونڈا کہ یار ہم اپنے آپ کو کیسے ثابت کریں, ڈیفینڈ کریں, ڈیفینس کیسے ڈیفینسو موڈ پہ جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر جائیں. کہاں سے لائیں کوئی آیت ڈھونڈ دے دو. ویسے نہیں پڑھا قرآن, ویسے پڑھتے تو کانٹیکس پتہ چلتے آگے اور پیچھے کے. اب وہ ایک آیت لاتے ہیں وسیلے کے تعلق سے, تو پہلے اس پہ جواب لے جاؤ. وسیلے کے اصل معنی کلوزنس کے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کی چیز کو کلوزنس یعنی وسیلہ کہتے ہیں, کہ اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ کے لیے وسیلہ کو تلاش کرنے کا نہیں ہے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرا جائے گا. اور وہ کیا چیز ہے, نماز, روزہ, یعنی جو وہ اعمال ہیں جن سے اللہ قریب ہوتا ہے, جس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, وہ اعمال ہیں جو اللہ کے قریب ہونے ہیں, جو وسیلہ لگنا ہے. نیک اعمالوں کا وسیلہ لگانے کو کہا گیا تھا یہاں یہ نہیں کہتا کسی بابا کا کسی بزرگ کا وسیلہ لگا لیا جائے گا, یہاں یہ مطلب قدر نہیں تھا. اور اس کے بعد میں چلو کہہ رہا ہوں تمہارے پاس 25 آیتیں ہیں اس تعلق سے کہ ہم یہ ڈیفینڈ کرنے آ جاؤ گے. آدھا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے, کہاں جاؤ گے پھر؟ تو تم تو کہتے ہو کہ ان لوگوں کو صرف یہی آیتیں دکھتی ہیں, تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں تمہیں وہ آیتیں کیوں نہیں دکھتی پھر جو ہمیں دکھتی ہیں؟ تمہیں کیوں یہ وسیلے کی آیتیں دکھتی ہیں پھر؟ اور یہ ہمیں توحید سکھائیں گے. اللہ ایک قرآن کے اندر 2 باتیں نہیں کرے گا, 2 باتیں کر ہی نہیں سکتا. ایک بات بتاؤ, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص پیٹ پیچھے یا کوئی 2 باتیں کر رہا ہے تو کون ہے؟ اسے دوگلا کہا جاتا ہے. دوگلا کہا جاتا ہے. اللہ کا یہ ایسے نعوذ باللہ ایسی چیز ہے ان کے نزدیک. ان کا تو چھوڑ دیں, ان کا تو یہ تو نئی مخلوق پیدا ہوئی ہے, نئی مخلوق انہیں چھوڑ دیں, یہ تو سر پیٹنے والی قوم ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کبھی 2 باتیں نہیں کرے گا قرآن کے اندر. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے بیاف پہ لے لیتے ہیں کہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے کوئی وسیلہ ایسا تلاش کرو جو چلا گیا ہے دنیا سے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگو. تو مجھے ایک دعا ایسی بتاؤ قرآن کے اندر جو اللہ نے وسیلے سے سکھائی ہو. سکھاؤ نا, پھر مجھے دکھاؤ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں صحابہ کہہ رہے ہو کہ آؤ یار نبی کی قبر پہ چل رہے ہیں, وہاں جا کے مٹی چاٹیں گے اس کی. انہیں مل بھی جائے گی, اور وہ ایسی موضوع حدیث ہوگی جسے صحیح ٹھہرانے کے چکر میں کچھ بھی کنڈیشن بننا شروع کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اتنی ساری دعائیں ہیں, 40 سے زیادہ دعائیں تو ربنا کی ہیں, جنہیں چہل ربنا کہا جاتا ہے, اور پھر ربی کی دعائیں الگ ہیں. ایک بھی ربنا کا معنی ہے اے ہمارے رب,
اور ربی کے معنی ہیں اے میرے رب. اب مجھے یہ بتاؤ یہاں کون سا وسیلہ اللہ نے کہا کہ یہاں لگا لو؟ دو باتیں اللہ نہیں کرے گا قرآن کے اندر, ہمیشہ ایک ہی بات کرے گا. اگر انسانیت سے بات کر رہا ہے تو یا ایھا الانسان, پوری انسانیت سے کرے گا. اور اگر مسلمان سے کر رہا ہے یا ایھا المسلمین, یا ایھا المسلمون, سب سے کرے گا تو مسلمان سے کرے گا, ادھر انسان سے کرے گا. دو باتیں نہیں کرے گا. یا پورے امت سے, تو وہ پوری انسانیت سے اس کا بات ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے, تو وہ دو باتیں کرے گا نہیں, وہ ایک ہی بات کرے گا. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سننا پوڈ کاسٹ.